اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ تعالیٰ امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانی سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر اما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رخصتی ہوئی، مولا علی کے ساتھ شادی ہوئی، کچھ دن گزرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شادی کے تیسرے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما فاطمۃ الزہرا کے پاس آئے، اور جب آقا کریم آئے تو مولا علی اس وقت گھر پر نہیں تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ یا فاطمۃ الزہرا میں تمہیں لینے آیا ہوں بیٹا، چلو۔ تو اما جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بابا جان آپ بیٹھیں، علی آئے میں ان سے اجازت لوں پھر میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ رحمت للعالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آقا کریم بیٹھ گئے، کچھ ٹائم گزرا، مولا امیر علیہ السلام آئے، یا علی آئے، میرے آقا نے فرمایا یا علی میں فاطمۃ الزہرا کو لینے آیا ہوں۔ تو فاطمۃ الزہرا نے کہا کہ بابا آپ بیٹھ جائیں، علی آ جائے میں ان سے اجازت لے لوں پھر چلتی ہوں۔ مولا علی زاروں قطع رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا یہ فاطمۃ الزہرا میری بیٹی ہے، اس کو میرے ہی سبق ہے۔ تو اس بات سے وہ عورتیں سبق لیں جو اپنے میاں کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دروازے سے قدم باہر رکھتی ہے تو وہ جب تک اس کا قدم باہر ہوتا ہے اور جب تک وہ واپس آتی ہے تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کیوں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر دروازے سے پیر باہر رکھا؟ ایک عورت آئی، امام مولا جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی، کہنے لگی مولا میں ایک آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا پوچھو کیا عرض ہے، کیا بات ہے پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا مولا میں نے ایک عورت کو جب وہ وفات پا گئی، میں نے اس کو جب غسل دے رہی تھی تو اس کی جو شکل صورت تھی وہ انسانی صورت سے بدلتی جا رہی تھی۔ تو مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم کل آنا اور اس عورت کو ساتھ لے آنا جس کے ساتھ اس نے زندگی میں زیادہ وقت گزارا ہو۔ تو دوسرے دن وہ عورت اس کی ماں کو لے کر آئی، تو امام مولا جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بتا تیری بیٹی کیا کرتی تھی، کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، کیا اس کا رویہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا
کہ مولا یہ بہت نمازیں پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، بہت عبادت گزار تھی، لیکن یہ زبان کی خراب تھی، یہ زبان کی خراب تھی، کسی سے لڑائی ہو جاتی تھی تو بس بہت زبان چلاتی تھی، اس کو بہت گالیاں برا بھلا کہتی تھی، اور یہ اپنے میاں کی بے فرمان تھی۔ تو جو عورت اپنے میاں کی بے فرمان ہو جائے، شوہر کی بے فرمان ہو جائے، تو اس کو رب اس پہ سمجھے اللہ کا قہر ہے۔ عورت کہہ دیتی ہے جب میاں اس کے ساتھ زندگی میں اس کے ساتھ کتنیاں بھلائیاں کرے، کتنا کھلائے، کتنا پہنائے، لیکن کبھی وہ ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے تو تم سے تو مجھے کوئی بھلائی نہیں ہوئی۔ تو بس یہ کہا، میرے آقا کا فرمان ہے، جب عورت نے یہ لفظ کہا، ناشکری کی، اس پر خدا کا غضب نازل ہو گیا، قہر نازل ہو گیا۔ تو جو عورتیں اپنے میاں کے ان کے سامنے زبان چلاتی ہیں، ان کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، وہ جب گھر پہ آئے، میاں آئے تو ایسے عورت، اور اس کے سامنے جب میاں تھکا ہوا آئے تو وہ منہ خراب کر کے بیٹھی رہے، تو اس کی ایسے سمجھیں کہ اس کی زندگی میں بہت تکلیف ہو جاتی ہے، اور جس نے شوہر کو تکلیف دی اس نے سمجھ رب کو ناراض کیا۔ وہ بہنیں، وہ میری بہنیں اس بات پر غور کریں کہ شوہر کا اللہ نے شان بلند کیا ہے۔ اب یہ بھی نہیں صرف ان کے لیے بھی حق ہیں، عورت کے بھی حق ہیں، جو خاوند کو، ان کے لیے دوسری ویڈیو میں اس موضوع پر بھی میں آؤں گا کہ خاوند جو ہے وہ اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے اس پر، کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیسا چلے، وہ بھی ویڈیو میں آئے گا۔ لیکن اس میں ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے میاں کے ساتھ وہ اچھا چلیں۔ اگر عورت، جس عورت کے ساتھ اس کا میاں راضی ہے، اس کا شوہر راضی ہے، اس کے ساتھ خدا راضی ہے، اور جس پر شوہر ناراض ہو گیا، آج کل بہت جگہوں ایک میں نے قصہ غالباً سنا تھا کہ کسی نے کہا کہ دو عورتیں جو تھی وہ آپس میں لڑتی تھی، روز لڑائی، اتنا سارا پڑوس تنگ آ گیا۔ وہ کسی بزرگ کے پاس گئی، اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ جو ہے یہ میرے ساتھ لڑنا چھوڑے۔ اس نے اس کو تعویذ تو دیا، اس نے کہا جب تم دونوں لڑو نا تو تم یہ تعویذ اپنے منہ میں ڈال کے اس کو زور دے کے، اور اس کو جو ہے زور دے کے چپ ہو جانا، وہ جتنا بھی بولے، تم اگر بولو گی تو مر جاؤ گی، اس کو زور دو گی تو پھر اس کا حشر دیکھ۔ اب بزرگ نے تو ایک حکمت کی بات کی نا، تو اس عورت نے جب وہ لڑی، اس نے تعویذ منہ میں ڈال کے زور کی کسا، جو وہ تو چپ ہو گئی، وہ اگلی وہ بول کے خود ہی چپ ہو گئی۔ دوسرے دن جھگڑا ہوا، اس نے ایک دم تعویذ منہ میں لیا، وہ بول کے چپ ہو گئی۔ 5-6 دن ہوئے، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ جو عورتیں ہیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اصحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو نمازیں، ساری رات نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، لیکن زبان سے پڑوس کو تکلیف دیتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے، جو پڑوسیوں کو تکلیف دے، دل آزاری کرے، یہ جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ لیکن وہ عورتیں سب سے زیادہ خیال رکھیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، آگے پھر قبر ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ آج جو عورتیں ہیں یہ بڑے بڑے ناخن، یہ بال کاٹ کے بڑے بڑے جو، اور میاں کی اجازتوں کے بغیر گھروں سے باہر نکلنا، بڑے فیشن کرنا۔ خدا سے ڈریں، اما فاطمہ الزہرا کے ان کی زندگی پر پڑھیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ہر وقت آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آپ زیادہ درود پاک پڑھیں، اور عورتیں، مرد، میرے بھائی بہنیں زیادہ درود پاک پڑھیں، آپ میں استقامت، بردباری، صبر آ جائے گا۔ اللہ پاک ساری سندھ، سارے پاکستان میں، سعودی، ایران میں، عراق میں، شام میں ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔